ماہنامہ سلطان الفقر لاہور سے شائع کردہ مضمون صلح حدیبیہ، جس کو تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے۔ دین اسلام صرف زبانی طور پر کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو خود پر نافذ کرنے کا نام ہے، خلق محمدی کو اپنا لینے کا نام ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے تمام تر اوصاف جیسا کہ صبر، شکر، علم، حلم، شجاعت، عفو و درگزر، تواضع و انکساری، تحمل و بردباری، سخاوت، محبت وغیرہ کو اپنایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطوار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے، اللہ کی رضا میں راضی رہا جائے، راہ حق میں گھر بار چھوڑنا پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے، مال و دولت اور رشتے قربان کرنے پڑیں تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی اور چند روز کی ہے۔ اس میں ہمیں وہ سب امور انجام دینے ہیں جو اللہ کی رضا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت مطہرہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ جو حضور علیہ السلام کے رنگ میں رنگ گئے تھے، جنہوں نے اپنی ہستیوں کو فراموش کر دیا تھا، جن کی زندگی کا ہر لمحہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ لیے ہوئے تھا، جن کا ہر عمل صبر و شکر کی صفات سے عبارت تھا، جو آپس میں حلم، تواضع اور عفو و درگزر کی عملی تفسیر تھے، جنہوں نے شجاعت اور بہادری سے حضور علیہ السلام کا ہر لمحہ اس طرح ساتھ دیا کہ تاریخ میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہر حکم پر لبیک کہا، تن، من، دھن کی بازی لگانے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے، دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بے سر و سامانی کی حالت میں بھی سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 میں واضح طور پر فرما چکا ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ان کے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ صرف زبانی کلمہ گو نہیں تھے، بلکہ ہر آزمائش میں سے کامیابی سے گزرے۔ انہی آزمائشوں میں ایک واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے، جو ماہ ذی القعدہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ کی صورت میں حدیبیہ کے مقام پر ہوا۔ حدیبیہ مکہ کے نزدیک ایک کنویں کا نام تھا۔ اس کے ارد گرد چند قبائل آباد ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ علاقہ ہی حدیبیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ پس منظر کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور علیہ السلام اور مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ وہ شہر جہاں ان کی زندگی کے شب و روز گزرے تھے، جہاں ان کے عزیز و قارب اور کاروبار جائیداد تھی، وہ شہر جہاں بیت اللہ تھا، جس کی حرمت جہاں بھر میں مشہور تھی، جس کی زیارت کے لیے طول و عرض سے لوگ جوک در جوک آیا کرتے تھے، جس کی حرمت اور شان و عظمت سے زمانہ آگاہ تھا۔ اس شہر کو چھوڑنا آسان تو نہ تھا، لیکن عشق تو آزمائش سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ مکہ میں حضور علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے خاموش تھے، خود پر ہونے والے ہر ظلم و ستم اور زیادتی کو صبر و تحمل سے سہ رہے تھے۔ مسلمانوں کی پسماندگی سے کفار کو یک گو نہ سکون ہوتا، لیکن حضور علیہ السلام کے ہجرت فرماتے ہی مکہ کے مسلمان بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ پہنچنے لگے، جس سے مشرکین مکہ کے غصہ و طیش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو کسی حال میں سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنی سازشیں جاری رکھیں، جس کے نتیجہ میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق جیسی فیصلہ کن جنگیں بھی ہوئیں۔
ان جنگوں میں کفار مکہ کو شدید جانی و مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ مشرکین نے مسلمانوں کا مکہ میں داخلہ بند کر دیا۔ وہ بیت اللہ جس کے در و دیوار سے لپٹ کر دعائیں مانگا کرتے تھے، جس کے صدقے اپنی حاجات پوری ہونے کی التجائیں کرتے تھے، جس کے طواف سے جسم و روح کو فرحت پہنچاتے تھے، جس کے دیدار سے آنکھوں کی پیاس بجھاتے تھے، اس زیارت سے محرومی مسلمانوں کو ہر لمحہ بے چین و بے قرار رکھتی۔ شاید اس سے بھی مسلمانوں کی آزمائش مقصود تھی، جن کے ساتھ وہ ہستی ہو جو کائنات کی روح رواں ہے، جن کے دیدار کا اللہ خود مشتاق رہتا ہے، جو زمین و فلک کی ہر مخلوق کا مرکز و محور ہے۔ اس ہستی کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف نگاہیں جمانا عشاق کا طریق نہیں۔ ایک روز حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ سب مسلمان امن و سلامتی سے حرم کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا یہ خواب یقیناً سچ ہوگا، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، لیکن یہ بھی خیال ستا رہا تھا کہ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ کفار مکہ تو آسانی سے وہاں آنے نہیں دیں گے۔ کیا کوئی جنگ ہوگی؟ آقا کے حکم کی تعمیل کی خاطر بے شمار خدشات دماغ میں لیے مسلمان مکہ جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ کے ارد گرد کے مسلمان قبائل کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ یکم ذی القعدہ کو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ حضور علیہ السلام کی قیادت میں مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ ان کی تعداد 1400 سے 1500 کے درمیان تھی۔ حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ قربانی کے 70 اونٹ بھی ساتھ لے لیے گئے۔ مدینہ سے تقریباً 7 میل دور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر سب نے احرام باندھا۔ اس وقت سب کے پاس صرف ایک تلوار تھی، وہ بھی محض اپنی حفاظت کے لیے، نہ کہ جنگ کے لیے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا، کیونکہ ان کے پیش نظر صرف بیت اللہ کی زیارت تھی، نہ کہ جنگ۔ حضور علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کہ ہر مسلمان میں امہات المومنین رضی اللہ عنہا میں سے کسی کو رفاقت اور ہمراہی کا شرف بخشتے۔ اس سفر میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نام قرہ نکلا، اس لیے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ قریش کو جب مسلمانوں کے اس قافلہ کی روانگی کا علم ہوا تو ان کو وسوسوں اور اندیشوں نے گھیر لیا کہ بیت اللہ کی زیارت تو محض بہانہ ہے، مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی آنن فانن اپنا اجلاس بلایا۔ مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ گزشتہ چند سالوں میں مسلمانوں نے جس قدر انہیں جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے، اب کسی صورت مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ جب قافلہ عصفان کے مقام پر پہنچا، جو مکہ سے صرف 2 دن کی مسافت پر تھا، تو وہاں حضور علیہ السلام کو بنی کعب کا ایک آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ کفار مکہ آپ کی آمد سے باخبر ہیں۔ وہ مکہ سے باہر نکل کر ذو طویٰ کے مقام پر خیمہ زن ہیں تاکہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ انہوں نے 200 شہسواروں کا دستہ بھی خالد بن ولید کے ہمراہ عصفان کی قریبی بستی کرا غمیم کی جانب روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشاورت کی کہ یہ لوگ ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت سے روکنا چاہتے ہیں، کیا ہم ان کے اہل و عیال کی طرف بڑھیں اور انہیں گرفتار کر لیں تو یہ یقیناً ان کی مدد کو آئیں گے، ان کا گروہ ٹوٹ جائے گا، ہم انہیں مفلس کر کے چھوڑیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکلے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں، اس لیے آپ کو خانہ کعبہ کا رخ ہی کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے تائید فرمائی۔
اور مکہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید کے دستہ نے جب مسلمانوں کے کثیر لشکر کا غبار اڑتے دیکھا تو فوراً قریش کو مطلع کرنے بھاگے۔ مسلمانوں کا قافلہ چلتے چلتے اس پہاڑی کے پاس پہنچا جس سے مکہ کی جانب اترا جاتا۔ اس مقام پر پہنچ کر حضور علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ شاید تھک گئی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس ہستی نے آگے بڑھنے سے روکا ہے جس نے اصحاب فیل کو آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مکہ والے عظمت حرم برقرار رکھنے کے لیے مجھ سے جو بھی خواہش کریں گے میں دے دوں گا۔ حدیبیہ کے مقام پر قافلہ رکا۔ پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ تک دستیاب نہیں تھا۔ مسلمانوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ سارے کنویں خشک ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیا کہ کنویں میں ڈال دیں۔ جو ہی حکم کی تعمیل ہوئی، کنواں پانی سے بھر گیا۔ نہ صرف تمام لوگ بلکہ جانور بھی اس پانی سے سیراب ہو گئے۔ اسی اثناء میں بنی خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ خزاعی وہاں آیا جو حضور علیہ السلام کا رازدار تھا۔ مکہ کی تمام خبریں وہی حضور علیہ السلام کو پہنچایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا، قریش کو مطلع کرو، ہم تو صرف بیت اللہ کی زیارت اور حج کے ارادے سے آئے ہیں، نہ کہ جنگ کے ارادے سے۔ انہی لڑائیوں نے قریش کو کمزور کر دیا ہے۔ اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو ایک مقررہ مدت تک ان سے صلح کر لیں گے، جس دوران نہ وہ ہم سے لڑیں گے نہ ہم ان سے، نہ ہی دیگر قبائل اس میں دخل انداز ہوں گے۔ اس دوران اگر کافر ہم پر غالب آ جائیں تو ان کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر ہم کافروں پر غالب آ جائیں تو قریش کو اختیار ہے کہ دین اسلام میں داخل ہونا چاہیں تو ہو جائیں، اور مسلمان نہ ہونا چاہیں تو صلح نامہ کی بنا پر ان کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اگر قریش ان تمام باتوں میں سے کسی بات کو نہ مانے تو خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں دین کی خاطر تب تک ان سے لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن تن سے جدا نہ ہو جائے۔ یہ یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ بدیل بن ورقہ مکہ گیا اور قریش کو بتایا کہ مسلمان صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، ان کا راستہ نہ روکو اور انہیں زیارت کرنے دو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے حضور علیہ السلام کا پیغام بھی ان کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن قریش اسلام کے خلاف اپنی عداوت کی بنا پر راضی نہ ہوئے۔ قریش نے بنو عامر بن لوئی کے ایک آدمی مکرز بن حفص کو مسلمانوں کی جانب بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو صحابہ کو خبردار کیا کہ یہ مکار اور دھوکے باز انسان ہے۔ جب وہ قریب آیا تو حضور علیہ السلام نے اسے بھی وہی بات کہی جو بدیل بن ورقہ سے کہی تھی۔ مکرز قریش کی طرف لوٹا اور حضور علیہ السلام کا بیان بتا دیا۔ اہل مکہ نے ارد گرد کے کچھ قبائل کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر رکھے تھے۔ اس وقت اہل مکہ کو ان کی مدد کی ضرورت تھی کیونکہ وہ بلا کے تیر انداز اور جنگجو تھے۔ قریش نے ان قبائل کے سردار حلس بن علقمہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضور علیہ السلام نے اسے آتے دیکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ یہ آدمی ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق اور حرمت کا پاس رکھتے ہیں۔ قربانی کے جانور اس کے سامنے سے گزارو۔ جب حلس نے قربانی کے جانور دیکھے تو بغیر کوئی گفتگو کیے واپس چلا گیا اور جا کر قریش کو بتایا، میں ایسی چیزیں دیکھ کر آیا ہوں جنہیں روکنا جائز نہیں۔ قربانی کے جانور ہیں، ان کی گردنوں میں قلادیں ہیں، زیادہ دیر ٹھہرائے جانے کی وجہ سے ان کے دانت کھائے جا چکے ہیں۔
قریش اس پر ناراض ہو گئے اور اسے خوب برا بھلا کہا کہ تم بدو ہو، تمہیں کسی بات کی کوئی خبر نہیں۔ اس کے بعد قریش مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کو حضور علیہ السلام کے پاس جانے کا کہا کہ انہیں واپس جانے پر آمادہ کرے۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا کہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی حلس بن علقمہ کی بے عزتی کی گئی تھی۔ تاہم قریش کے سرداروں نے اس کی فہم و فراست کا تذکرہ کر کے اسے اس بات پر راضی کر ہی لیا۔ عروہ بن مسعود حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اسے بھی وہی بات کہی جو پہلے والوں سے کہی تھی۔ عروہ نے کہا کہ مکہ آپ کی قوم کا مرکز ہے، اگر آپ جنگ کریں گے تو اپنی ہی قوم کی بے کنی کریں گے۔ کیا اس سے پہلے کبھی سنا ہے کہ کسی نے اپنی ہی قوم کی جڑ کاٹی ہو؟ اگر قریش غالب آ گئے تو خدا کی قسم مجھے بہت سے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم یعنی مہاجرین مکہ کے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پاس ہی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے عروہ کو کرارا جواب دیا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ تھوڑی دیر مسلمانوں کے خیموں میں گزارنے کے بعد عروہ بن مسعود مکہ واپس پہنچا اور جا کر قریش سے کہا کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے آئے ہیں۔ میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن ایسے جاں نثار عاشق میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ وہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ نیچے گرنے دیتے ہیں اور نہ ہی تھوک، بلکہ اس تھوک اور وضو کے پانی کو اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیتے ہیں۔ اگر وہ انہیں کسی کام کا حکم فرماتے ہیں تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کام کو کرنے میں سبقت لے جائے۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو اپنے پیغمبر کی عظمت کے پیش نظر اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اور ادب کے طور پر اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ مسلمان اپنے نبی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ قریش چونکہ مسلمانوں کو مکہ آنے دے رہے تھے، انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ خبر دوسرے قبائل اور علاقوں تک پہنچ گئی تو بہت بدنامی ہوگی کہ مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت سے روکا ہوا ہے۔ قریش بیت اللہ کے خادمین نہیں ہیں بلکہ خود کو مالک ظاہر کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کے تقدس کے پیش نظر قریش جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کوشش میں ضرور تھے کہ مسلمانوں کو مشتعل کر دیا جائے تاکہ وہ جنگ میں پہل کریں۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اپنے کئی شریر بندے بھیجے جنہوں نے مسلمانوں کے خیموں میں پتھر پھینکے۔ مسلمانوں نے ان کو پکڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ حالات کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ قریش نے جتنے بھی سفیر بھیجے، انہوں نے واپس جا کر یہی کہا کہ مسلمانوں کو زیارت کرنے سے نہ روکیں۔ قریش کسی صورت مطمئن نہ ہو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بطور سفیر مکہ بھیجنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اہل مکہ کے نزدیک زیادہ معزز اور محترم ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا، جنہوں نے قریش مکہ کو مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم کسی غلط ارادے سے نہیں آئے۔ قریش کے سرداروں نے کہا کہ آپ آئے ہیں تو طواف کر لیں، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے بغیر طواف کریں۔
جن کی روح کی غذا ہی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جن کی نگاہوں کا مرکز و محور محبوب خدا ہو، وہ کس طرح اپنے محبوب کو چھوڑ کر بیت اللہ کا طواف کرتے؟ اس لیے انکار کر دیا۔ قریش کسی صورت اپنی ضد سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اس سال مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ جائیں۔ اس دوران مسلمانوں کے قافلہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں۔ حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور تمام جانثار شوق شہادت میں اپنے محبوب پر جان قربان کرنے کے منتظر تھے۔ ایسی حالت کے سامان جنگ بھی پاس نہیں اور نہ ہی کسی طرف سے مدد کی کوئی امید ہے، لیکن عشق کب ظاہری اسباب دیکھتا ہے؟ عاشق تو بس اپنے معشوق کے حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں۔ محبوب کی رضا اور چہرے کا تبسم دیکھنے کے لیے عاشق تو سر دڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی عہد کیا کہ اب تو کسی صورت واپس نہ جائیں گے جب تک داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا پیغام دیا کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہے، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف جب کفار مکہ کو اس بیعت کا پتہ چلا، ان کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ پہلے ہی 3 جنگوں اور کئی جھڑپوں میں مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ انہوں نے صلح کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا اور تاکید کی کہ صلح نامہ میں یہ شک ضرور رکھنا کہ مسلمان اس سال زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، تاکہ اہل عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبردستی مکہ میں آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہمراہ واپس آ گئے۔ کافی دیر تک مختلف پہلوؤں پر بحث و مباحثہ کے بعد ایک معاہدہ طے پایا۔ معاہدہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا، لیکن سہیل نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، آپ لکھیں بسمک اللہم۔ حضور علیہ السلام کے حکم پر ایسا ہی لکھا گیا۔ اس کے بعد لکھا گیا، یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی ہے۔ اس پر بھی سہیل نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اگر مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو کہ معاہدہ تحریر کر رہے تھے، انہوں نے یہ الفاظ کاٹنے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے یہ الفاظ کاٹ دیے، کیونکہ حضور علیہ السلام اس سے قبل فرما چکے تھے کہ بیت اللہ کی عظمت و حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے مشرکین جو طلب کریں گے وہ انہیں دیں گے۔ معاہدہ کے نکات یہ تھے، اگلے 10 سال تک دونوں فریقین ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے اور کوئی بھی خفیہ یا اعلانیہ ایسی حرکت نہیں کرے گا جو امن میں خرابی پیدا کرے۔ اس عرصہ میں اگر مکہ سے کوئی شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے گا تو حضور علیہ السلام اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ جائے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ عرب کے تمام بادیہ نشین قبائل آزاد ہیں، وہ مسلمانوں یا کفار میں سے جس کے ساتھ بھی دوستی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ انہیں مکہ میں 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہوگی۔
اس دوران ان کے پاس تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہ ہوگا اور تلوار بھی میان میں رہے گی۔ اہل مکہ ان 3 دنوں میں مکہ سے باہر چلے جائیں گے، اور جب مسلمان مکہ سے واپس جانے لگیں گے تو اپنے ساتھ مکہ کے کسی شخص کو نہیں لے جائیں گے۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو کہ مسلمان ہو چکا تھا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر قید میں رکھا گیا تھا، وہ بھی اپنی زنجیروں کو گھسیٹتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گیا اور اپنی آزادی کے لیے فریاد کی۔ حضور علیہ السلام نے اسے صبر کی تلقین کی اور معاہدے کے مطابق واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ بظاہر ان شرائط سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان ہر لحاظ سے کفار سے دب گئے ہیں اور کفار کی ہر شرط مانی گئی ہے، اس لیے ان کے دل اس معاہدہ پر بے حد مضطرب تھے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجنے پر بھی مسلمانوں کے دل بے حد افسردہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اضطراب کا اظہار بھی کر دیا۔ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ عرض کی، کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ہم دین میں کس طرح ذلت پیدا ہونے دے سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، وہی میرا مددگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی یہ سب کہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مطمئن تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی حکمتوں سے اس وقت مسلمان واقف نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ان حکمتوں کے متعلق بہتر جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تسلی دی۔ صلح نامہ کے بعد حضور علیہ السلام نے وہیں سب کو احرام کھولنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا، لیکن کوئی بھی شخص احرام نہیں کھول رہا تھا۔ ان سب پر شدید بے یقینی کی کیفیت طاری تھی کہ وہ تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ 3 مرتبہ کہنے پر بھی کسی نے احرام نہیں کھولا تو حضور علیہ السلام اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، مسلمان شش و پنج کا شکار ہیں، آپ احرام کھولیں گے تو مسلمان بھی آپ کو دیکھ کر احرام کھولیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضور علیہ السلام کو احرام کھولتے دیکھ کر سب صحابہ رضی اللہ عنہم نے احرام کھول دیے۔ قربانی کے لیے مخصوص کیے گئے تمام جانور ذبح کیے گئے اور سب واپس مدینہ کی جانب لوٹ گئے۔ اس واپسی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح نازل فرمائی، جس میں مسلمانوں کو شاندار فتح کی بشارت دی اور ان کے قلوب پر سکون نازل کرنے کا بھی تذکرہ فرمایا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس فتح کے اعلان پر مسلمانوں کا اضطراب ختم ہو گیا۔ مکہ کے مشرکین جو اس بات سے خوش تھے کہ مسلمانوں سے اپنی شرائط پر معاہدہ کیا اور انہیں بیت اللہ کی زیارت بھی نہ کرنے دی، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح میں واضح کر دیا، جلد ہی ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی جائے گی۔ آئندہ آنے والے سالوں میں اس معاہدہ کے درج ذیل فوائد بھی سامنے آ گئے۔ اس معاہدہ کا مطلب تھا کہ کفار نے مسلمانوں کی آزادانہ حیثیت کو قبول کر لیا ہے۔ اس معاہدہ سے پہلے ہر لمحہ جنگ کی صورتحال پیش نظر رہتی اور مسلمانوں کو ہر وقت یہی دڑکا لگا رہتا تھا کہ کسی بھی وقت مشرکین حملہ کر سکتے ہیں۔ اس معاہدہ سے یہ کشمکش کی کیفیت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو سکون سے اسلام کی تعلیمات کے فروغ اور ترویج کا موقع ملا۔
جس کے نتیجے میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ گزشتہ 19 سالوں میں بھی نہ ہوئے تھے۔ پورے قبیلے مسلمان ہونے کے لیے جوگ در جوگ حاضر ہو رہے تھے۔ جو علاقے اسلام کے زیر نگیں ہو چکے تھے وہاں اسلامی حکومت منظم اور مستحکم بنیادوں پر قائم کر دی گئی۔ اسلامی قوانین کے نفاذ سے مسلمان معاشرہ ایک نئی تہذیب و تمدن سے آشنا ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہودیوں کے اہم مراکز خیبر، فدق، تبوک وغیرہ پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ بادیہ نشین قبائل جو پہلے قریش کے حلیف تھے وہ بھی ایک ایک کر کے اسلام قبول کرنے لگے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے وہ مکہ میں قید تھے۔ ایک دن وہ قید سے بھاگ نکلے اور مدینہ پہنچ گئے۔ معاہدہ کے مطابق حضور علیہ السلام نے انہیں واپس کر دیا، لیکن ابو بصیر رضی اللہ عنہ راستے میں بھاگ نکلے اور بحر احمر کے پاس ڈیرا لگا لیا۔ مکہ میں جو دیگر مسلمان ظلم و ستم سہ رہے تھے وہ بھی بھاگ کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس طرح تقریباً 70 افراد وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے قریش کے آتے جاتے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا، جس پر قریش نے خود ہی حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ان مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لیں اور معاہدہ کی یہ شک ختم کر دیں۔ اس طرح مسلمانوں کو اس معاہدہ کے ذریعے اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ اگلے سال معاہدہ کے مطابق ماہ ذیقعد میں حضور علیہ السلام نے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ حضور علیہ السلام نے 4 عمرے کیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے اور اپنے حج والے عمرے کے علاوہ 3 عمرے ذیقعد میں کیے۔ ایک عمرہ حدیبیہ کے وقت کا جو عملاً تو نہ ہو سکا لیکن حکماً ہو گیا، دوسرا صلح حدیبیہ کے اگلے سال ذیقعد میں، تیسرا عمرہ جعرانہ کے مقام سے آ کر کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے اموال غنیمت تقسیم فرمائے۔ یہ عمرہ بھی ذیقعد میں کیا، اور چوتھا عمرہ آپ نے اپنے حجۃ الوداع کے ساتھ ذوالحج میں ادا کیا۔ مسلم کی حدیث نمبر 3033۔ طالبان مولا یقیناً اپنے مرشد کے امور اور احکامات کی حکمتوں سے واقف نہیں ہوتے، لیکن مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اس صلح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو آزمایا۔ اس موقع پر وہ منافقین بھی سامنے آ گئے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نہ جانے کے لیے اپنے اہل و عیال اور اپنے کاروبار کو بہانہ بنایا تھا۔ شاید وہ اس گمان میں تھے کہ مسلمان کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے متعلق بھی واضح احکامات نازل فرما دیے کہ ان کے کسی بھی عذر کو قبول نہ کریں۔ جہاں مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان کا اندیشہ ہے وہاں یہ ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور جہاں سے کثیر مال غنیمت ہاتھ آنے کی امید ہوتی ہے وہاں بھاگ کر آ جاتے ہیں۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد ہونے والے معرکوں میں منافقین کو ساتھ نہ لے جایا گیا، کیونکہ حق اور باطل واضح ہو چکا تھا۔ جو مسلمان اپنا گھر بر چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے ہمراہ گئے تھے انہی کو اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کی نوید سنائی اور انہیں ہی دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر طالب کو اپنے مرشد کامل اکمل کی ہر پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استفادہ کتب: تفسیر ضیاء القرآن جلد 4، ضیاء النبی جلد 4۔